بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے، وہ ہے بیعت رضوان اور فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، کاتب قرآن بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں اور شہید قرآن بھی ہیں۔ سرکار سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذو النورین بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کیا خوب کہا ہے۔ آپ فرمائے در منصور قرآن کی سلک بھئی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلۂ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کل ہم نے کچھ عرض کیا۔ آج بیعت رضوان اور فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ التحقیق لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، کن سے؟ عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلدی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ اس بیعت میں صلح حدیبیہ کے اندر چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو اللہ کی رضا ملی ہے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ رضا الہی کا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو خوشخبری ملی، تو اسی لیے انہیں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور بیعت رضوان کے ظاہری جو سبب ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے آپ تشریف لائے، اپنے صحابہ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے اور آپ احرام کے اندر بھی تھے۔ تو آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار کو اطلاع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنی قربانیوں کے ساتھ وہ مکے عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو ان مکے کے سرداروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح یہ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے اندر بھیجا اور کہا کہ جا کر مکہ والوں کو کہیں کہ ہم محض عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کمزور مسلمان مکہ کے اندر ہیں انہیں خوشخبری دو کہ اللہ ہمیں جلد مکہ کی ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور جلد مکہ فتح ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پر کفار مکہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر یہ پیشکش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو کعبے کا طواف کرنا چاہیں کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہم اس سال کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں، کریں گے تو آپ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، فرمایا کہ عثمان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کبھی بھی عمرہ نہیں کرے گا، نہ کعبے کا طواف کرے گا، نہ عمرہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں کرے گا۔ اور پھر
کفار قریش نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو بہت جوش آیا، تیش آیا، اور کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور صحابہ نے قسمیں کھائیں۔ تو پھر اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام صحابہ سے بیعت لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام صحابہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے۔ اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان تمام کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے بھی بیعت کی۔ اب بعض نادان لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے بارے میں بیعت لیتے۔ آپ فرماتے بھئی حضرت عثمان غنی تو زندہ ہیں، ان کی بیعت کس بات پر لی جا رہی ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم کو، تو کیا معاذ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ان سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا بیعت کے اندر۔ اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب معاذ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو بھی پتہ تھا، اس کو بھی ازل سے معلوم تھا، معلوم ہے اور معلوم ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، مگر صحابہ کرام کی دل رکھنے کے لیے، ان کے دل کے جذبے کو تحسین کرنے کے لیے رسول اللہ نے بیعت فرمائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ تو ایسے حضرت عثمان غنی کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کو کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس تشریف لائے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ جب ان سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا، اور جن سے اللہ راضی ہو گیا انہیں کبھی جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا۔ تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، اور انہی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی ہے۔ تو یہ بیعت رضوان کا فلسفہ تھا، یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے اللہ کبھی بھی ان کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی اور جو صحابہ بیعت رضوان کے اندر شامل تھے وہ قطعی جنتی ہیں، اور حضور کے صحابہ تمام کے تمام صحابہ حضور کے جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضرت ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔